دانیال صاحب، اس جملے سے ہی آغاز کروں گی. یہ سرد مہری آ گئی ہے اور یہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ معاملہ پیچیدہ ہوا. اس وقت میں اگر آپ کے سامنے یہ آپشن رکھوں، ظاہر ہے تحریک انصاف 27 ستمبر کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کی اس وقت جو ناراضگی ہے، حکومت کے لیے بڑی مشکل کیا ہے، پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو صدف فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں، حکومت کے لیے تو مشکل کچھ بھی نہیں ہے. حکومت کے لیے مشکل ہے کارکردگی، ڈیلیورنس، جس کے اوپر وہ ڈیلیور کر رہی ہے، اور اپنی ایویلیویشن اور ہر آنے والے دن میں پچھلے دن سے بہتر پرفارم کرنا. یہ ہماری اولین ترجیح ہے. ہم نے جب حکومت لی تھی تو ایک چیز سے تو ہم بخوبی واقف تھے کہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کی سیج نہیں، اور اس میں سب جماعتوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ساتھ جوائن کریں. اب اس ٹائم سے لے کر آج تک جب ہم نے لی تھی، وہاں بات ہوتی تھی 20 گھنٹے، 40 گھنٹے، 50 گھنٹے، 70 72 گھنٹے میں حکومت جو ہے دیوالیہ، اور پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے یا ڈیفالٹ ہو گیا ہے. وہاں سے شروع ہو کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اس میں بڑی دن رات کی محنت ہے، کاوشیں ہیں. ہمارے ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، ڈفرینس ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک ہمارا الٹیمیٹ گول ہے وہ پاکستان کو مستحکم کرنے کا، پاکستان کو مضبوط کرنے کا، اور پاکستان کو جو اب اس پوزیشن پہ ہے کہ آئی ایم ایف سے خیر آباد کر کے ٹیک آف پوزیشن کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو پیپلز پارٹی از اے میچور پارٹی. ڈفرینسز، گریوینسز ہوئیں گے اور ان کو انشاءاللہ ایڈریس بھی کریں گے، لیکن ہم ساتھ ہی چلیں گے وفاق پہ. دوسری بات، کشمیر کے الیکشن. دیکھیے، کشمیر کے الیکشن میں ہر جماعت جو ایک تھی سیکنڈ، آپ نے کہا کہ کہا گیا تھا ساتھ چلیں، تو یہ اسٹیٹس ابھی برقرار ہے ساتھ چلنے کا؟ یہ دوریوں کی باتیں کہاں سے آ گئیں؟ شیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں جی دوری تو آ گئی ہے، اور ہم سن رہے ہیں ذرائع سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں پیپلز پارٹی کو یہ میسج دے دیا گیا ہے. پارٹی نے ہی میسج دیا ہے، ظاہر اعلیٰ قیادت نے دیا ہوگا کہ آپ ڈسٹنس رکھیں نون لیگی رہنماؤں سے. دیکھیں، جتنے مرضی میسج دے دیں، انشاءاللہ ہم ساتھ ہی چلیں گے، ڈفرینسز کو حل کریں گے. زرداری صاحب ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری. جہاں تک بات ہے اب دوسری چیز کی، کشمیر الیکشن دونوں کی، ہی جس کی مسکرا وجہ رہے سے ہیں، ایک شیلا بنیاد. صاحبہ بھی اور شوکت صاحب بھی آپ کی بات پہ، اس بات پہ بڑا مسکرائیں. دیکھیں، وہ اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ شیلا صاحبہ کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور شوکت صاحب کو بھی تھوڑا سا ان کو معلوم نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو آپ کو نہیں پتا لیکن آپ جہاں کیا کہہ رہے تک ہو. شیلا صاحبہ کی جماعت کو پتا ہے کہ میں وہ کیا یہ کہہ کہہ رہا رہے ہیں ہوں. آپ پرانی تو تنخواہ پر ہی کام کریں گے، اس لیے ذرا حوالہ رکھیں آپ. میں اس اچھا، کا دوسرا جواب دوں گی. صدر ایک اور چیز دیکھیں کیا نام ہے، جو ڈفرینسز ہیں. دیکھیں، آپ کو کشمیر کے الیکشن میں آئے، یاسین صاحب کی سیٹ کے اوپر بات کی. دیکھیں، یاسین صاحب کی سیٹ کے اوپر اور کشمیر میں بالکل آپ کو بات نکلی کہ وہاں دھاندلی ہو رہی ہے. جب دھاندلی اس کی پروب کی وہاں کے کینڈیڈیٹ نے، تو وہ پتہ چلا کہ ڈبے اور چیزیں یاسین صاحب کے گھر سے ملی. اور کینڈیڈیٹ کون تھا؟ ہماری مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ تھا، فاتح، ینگ کینڈیڈیٹ تھا، جس کے خلاف یہ ہوا. دیکھیں، لوگوں نے کشمیر میں دو چیزوں کو ووٹ کیا ہے، ایک تعمیر اور ترقی کو. جب وہ دیکھتے ہیں پنجاب اور سندھ کا موازنہ کرتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا حال بھی ٹوٹی ہوئی سڑکیں یا دہشت گردی جو کے پی میں ہے یا لٹکی ہوئی بجلی کی تاروں والا ہو. وہ جب کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے ڈفرینس. ہم واحد جماعت ہیں جو ڈیلیورنس کے اوپر سیاست بھی کرتے ہیں اور ووٹ بھی مانگتے ہیں. جہاں تک جی بی کی بات ہے، میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، جی بی میں بھی اس سے بھی شاید بہت بہتر رزلٹ آتا، لیکن ہم نے پیپلز پارٹی کو پلینگ فیلڈ دی. ہم نے اس طرح وہاں جا کر منظم طریقے کے ساتھ کیمپین نہیں کی جس طرح ہم یہاں کر رہے تھے. اور میں آپ کو یہ بھی بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم اپنا جو ہائی مورل گراؤنڈ نہ شو کرتے تو وی کوڈ ہیو اسٹل میڈ دا گورنمنٹ ان جی بی. لیکن جس طرح ہم نے ہائی جی بی مورل کو آپ گراؤنڈ کی پرفارمنس، 2018 آپ کی میں ڈیلیورنس، گورننس کی ضرورت دیکھیں نہیں ہے دانیال صاحب؟ دیکھیں جس طرح جو بالکل آپ ہے، نے بالکل ہے، ان کو الاؤ کر لیکن ہم نے دیا. ہائی مورل گراؤنڈ لیا جو ہمیں 2018 کے الیکشنوں میں کے پی کے میں لیا. جب ہم 2014 کے الیکشنوں میں 12 کے سوری، تو جب ہم حکومت بنا سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں بنائی اور لارجسٹ پارٹی کو بنانے دی. لیکن وہی ہائی مورل گراؤنڈ ہم نے جی بی میں بھی لیا. لیکن جہاں تک بات ہے کشمیر کے الیکشن کی، دیکھیں کشمیر کے الیکشن کے دوسرا فیز جو تھا مہاجرین کی سیٹس تھی. مہاجرین کی کیا آواز سے آئے، ہمارے کون سی جماعت تھی؟ کس نے کہا کہ جن کی آواز ہندوستان نے ختم کرنے کی کوشش کی، جن کی آواز جو لاکھوں اپنے رشتہ دار، بھائی بہن، رشتہ دار کو شہید کروا کے کشمیر میں پاکستان میں آئے، ان کی آواز ختم کرو. ہم تو ان کے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوئے اور ان کی آواز بنے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ہمارے
اوپر اعتماد کا اظہار کیا, ہمارے ساتھ کھڑے اور ہمارے ساتھ چلے, اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کشمیر میں بہترین حکومت بنائیں گے, ڈیلیورنس کی بنیاد کے اوپر بنائیں گے, اور کشمیر کا جو تعمیر اور ترقی کا سفر پچھلے 5 سال سے رکا ہوا تھا انشاءاللہ, بلکہ پچھلے 8 سال سے رکا ہوا تھا, اس کو پھر ہم شروع کریں گے, اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ گونج جو ہے پورے پاکستان میں نظر آئے گی اور آپ کے اگلے الیکشنز میں نظر آئے گی. چلیں دانیال صاحب آپ جواب دینا چاہیں, شہلا صاحبہ نے بتایا جی کہاں پہ کیا کیا ہوا, پھر مہاجرین کی سیٹ کو لے کے کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ ویسے اگر یہ جو کہہ رہی ہیں کہ اس ایشو کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے ایڈمنسٹریٹو رکھنے کے, اس کو کانسٹیٹیوشن میں اس میں رد و بدل اس حوالے سے کیا جائے. دیکھیے شہلا صاحبہ نے اتنا زور لگایا, تو اتنا زور لگانے سے پہلے یہ تو تھوڑا سا تو یہ تو سوچتی ہاں حکومت کس کی تھی, وزیر اعظم کس کا تھا, جو ریونیو آفیسرز لگائے ہوئے تھے کس نے لگائے ہوئے تھے, پولنگ ایجنٹس پولنگ سکولز کس نے لگائے ہوئے تھے, تمام ان کے تھے. اپنے انٹیریئر منسٹر سے پوچھیں, اپنے جا کے پرائم منسٹر سے اپنے پوچھیں, اپنے لوگوں سے پوچھیں, ٹھیک ہے نا. سارا کچھ جو الیکشن کمیشن کو سب چیزیں دیتی ہیں وہ انڈیا کی حکومت نہیں دیتی, وہ چائنا کی نہیں دیتی, وہ ذات کشمیر کی دیتی ہے, اور انہوں نے دیا. اور اس کے بعد دیکھیں اب آپ کا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 47 بھی کرتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں. اچھا سندھ میں اوپر 12 سیٹوں پہ اگر ایم این اے ایم کیو ایم کے جیتے, نیچے ایم پی ایز ان کے جیتے, تب ان کی 47 فارم نہیں ہوتا, تب یہ شور نہیں ڈالتے. اسی فارم کے ذریعے پریزیڈنٹ بن جائے تب وہ بھی 47 نہیں ہوتا, اسی فارم کے ذریعے گورنر بھی بن جائے تب بھی 47 نہیں ہوتا. پھر پی ٹی آئی والے عمر ایوب کی سیٹ میں عمر ایوب مطلب جو ہاری بھی سیٹ جیت جائیں تو وہ بھی نہیں ہوتا. مولانا کے ساتھ مولانا رو کیا رہے ہیں, مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تحریک انصاف والوں نے, اور ہمارا حق چھینا ہے, اور ہمارا حق چھین کر ہماری 8 سیٹیں انہوں نے لے لی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو سب کا یہ رونا ہے, لیکن میری بات پھر وہی ہے, ایک جماعت تفریق, نفرت اور کفن باندھ کے سر کے اوپر آنے کی سیاست کرنا چاہتی ہے, ایک صوبہ کارڈ کھیلنے کی سیاست کرتی ہے, اور ہم واحد جماعت ہیں جو کوئی صوبہ کارڈ نہیں کھیلتے, جو یہ کہتے ہیں پنجاب پنجاب پنجاب. ہمارے منہ سے کبھی بھی ہم نے کوئی صوبہ کارڈ نہیں کھیلا. حکومت نا ان کی سپورٹ سے بنی ہوئی ہے. اب یہ سوچیں, ایسا تو ہم نے اتنے عرصے میں سنا نہیں کہ پیپلز پارٹی سے سندھ سے اعلیٰ شخصیتیں تحریک انصاف سے رابطے کی ہوں, تو یہ تو آپ کے لیے بڑے کنسرننگ ہونا چاہیے اس وقت یہ ایشو. دیکھیں ہم تحریک انصاف سے تو ہمارے بھی رابطے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں بیٹھ کے مفاہمت سے چیزیں حل ہوں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ چیزیں آگے چلیں, لیکن وہ اپنے تحریک انصاف والے اپنے دشمن خود ہیں. کبھی ان کی بہن اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں پاکستان کے خلاف, مارکہ حق بیان المرصوص کے خلاف, شہداؤں کے خلاف. ہم تو چاہتے ہیں کہ مفاہمت سے چیزیں آگے چلیں, بیٹھ کر چلیں, چیزوں کا حل کوئی نکلے, سب ساتھ لے کر چلیں. اور دوسرا جو حکومت کی بات ہے, دیکھیں یہ ہماری آپشن نہیں تھی. ہم نے پہلے ان کو کہا کہ آپ حکومت لیں, یہ حکومت لینے سے بھاگ گئے اس لیے کہ بنائیں آپ حکومت, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے بعد یہ کولیپس کر جائے گی, ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ کچھ گھنٹوں میں ہو رہا ہے. یہ دور بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ ہم ڈرامے لگائیں گے, آئینی پوزیشنز قائم رہیں گی اور سارے ہٹ جائیں گے. ان کو کیا پتا تھا کہ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر آنے والی جماعت جس کو اپنا سبق بخوبی واقف ہے اپنے سبق سے, اور ہمیشہ جب ملک بحرانوں میں ملا, وہ دہشت گردی کے میں ملا, وہ بجلی کے بحران میں ملا, یا کوئی اور بحران میں ملا, ہم نے اس کو حل کیا اور اس سے نکالا. تو ان کو کیا پتا تھا کہ یہ جو جس کو یہ لنگڑا لولا کہتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل آئسولیشن میں ہے اس کو پیس میکر کہا جائے گا, اس میں آج وہ ٹرکی ہو, سعودی عرب ہو, ان کے ساتھ بیٹھ کر کانٹریکٹس, پیس کانٹریکٹس کر رہا ہوگا, جو ڈیفنس کے معاہدے کر رہا ہوگا. آج ہر پاکستانی کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا ہے کہ ہم کس طرح پاکستان جو انٹرنیشنل آئسولیشن میں تھا, دنیا اس کو پہچان رہی ہے. آج دنیا پہچانتی ہے آپ کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو. یہ پاکستان کی ریکگنیشن ہے. پاکستان کی آج ریکگنیشن دہشت گرد ملک نہیں ہے, کوئی آئی ایم ایف کا ڈیفالٹ ملک نہیں ہے, ایک طاقتور قوت ہے, اور وہ انشاءاللہ یہ طاقتور قوت جو ہے ہر آنے والے دن میں اور طاقتور ہوگی. اس کو کوئی جو پراکسیز یا کوئی اس طرح کی لیفٹ رائٹ باتیں کر کے اس کو گھٹنوں پہ نہیں لا سکتی. اور یہ جو پاکستان نے ایک آج پرسوں معاہدہ کیا ہے, جو ڈیفنس معاہدہ جو ٹرکی کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ ہے, یہ پاکستان کو اور زیادہ مقبول کرے گا, اور پاکستان کی صلاحیت ان کو انڈرمائن کرے گا, جو پورے اس ریجن میں ایک بیلنس آف پاور کی جو گیم ہے اس میں بہت بڑا رول پلے کرے گی. پاکستان مسلم لیگ نون کو جاتا ہے. ان شارٹ دانیال صاحب یہ کہہ رہے ہیں, شوکت یوسف زئی صاحب آپ لوگوں کی ظاہر ہے, مجھے آپ کو ہم سب کو جاتا ہے اس کا کریڈٹ, اور اس کی ہم سب کی اکٹھی کنٹینیوس ریگرس ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان عزت بخشی ہے.
اور اس میں دیکھیں آپ when you work شوکت together حسین as a صاحب nation آپ کی تو تو اللہ پارٹی نے کی پاکستان پوزیشن کو ہی اس عزت وقت دی مجھے بڑی ہمیشہ ڈفرینٹ اور نظر آ رہی انشاءاللہ ہے. آگے بھی دے گا. اپنے نون ذاتی لیگ کہہ رہی ہے مفاد کے ہم لیے بھی رابطے پاکستان کر کو رہے نقصان ہیں, نہیں پہنچانا پیپلز چاہیے پارٹی اور بھی کسی کو رابطے بھی آپ نہیں. سے کر رہی ہے. دانیہ صاحب تو لاسٹلی ہم اپنے اتنی ساری آپ اکانومک انڈیکیٹرز پہ بات شارپلی آپ مجھے کوئکلی بتا دیں کہ بھائی پرفارمنس نہیں ہے آپ کی, اب یہ ساری چیزیں آرٹیفیشلی آپ نے کی ہوئی ہیں اور اس پہ دیکھیے بہت کچھ کہا شیلا جا رہا رضا ہے, صاحبہ نے ڈسکاؤنٹ کر دیں. میں تو انہوں نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں کہ میں کیا باتیں کی ہیں کہ آپ نے روپے کو روکا ہوا ہے آرٹیفیشلی ڈالر پرنٹ کر کے یا ڈالر پرنٹ کر کے آپ نے روپے کو روکا ہوا ہے. یہ بھی یہ بڑی اچھی بالکل بات ہے. صحیح یہ ہمیں باتیں. طریقہ سکھائیں ہمیں بھی, یا یہ ہمیں طریقہ سکھائیں کہ وہ کیا طریقہ ہے, کس طرح روک سکتے ہیں, ہم بھی سیکھ لیں ان سے. اور جہاں تک کارکردگی کی بات ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کچھ ان کے صوبے اور پورے اکنامکس پاکستان کا ایکسپرٹیز حال کے دیکھ لیں. ساتھ بیٹھے پتہ دیکھیں چل جائے گا. دیکھیں جب آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے, دو چیزیں. ایک ہوتا ہے آپ کا جو ٹریڈ سرپلس یا ٹریڈ ڈیفیسٹ. ٹریڈ جتنا عرصہ ڈیفیسٹ پچھلی حکومتیں رہی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہی رہا. آپ کی پہلی یہ 2 سال رہے ہیں جو آپ کا ٹریڈ سرپلس رہا ہے. گروتھ کے ڈفرنٹ میکانزم ہوتے ہیں, طریقے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا پہلی دفعہ یہ ہوا کہ آپ کی جو اسٹاک مارکیٹس تھی اس نے ہائیسٹ اچیو کیا. آپ کا ٹریڈ سرپلس رہا. آپ کا روپیہ پچھلے 3 سال میں آلموسٹ اسٹیگننٹ رہا اور ڈالر کی مقابلے میں مضبوط ہوتا رہا. آپ کی ہر چیز بہتر ہوتی رہی. اور جہاں تک میرے میں بھائی چیلنج تحریک کرتا ہوں, انصاف انہوں والے نے بات کہا کریں, کہ ٹریڈ دیکھیں یہ معیشت کی اگر بات کریں, اگر میں معیشت کی بات چیلنج کریں کرتی ہوں تو اس آئی میں وانٹ ایک چیلنج ٹو بات کرتا بھی, ہوں. ان کی نہیں کوئی اس کو ایک منسٹری سیکنڈ ابھی اپنا بات جی کرنے میں ٹارگٹ بات اچیو کر دینا. نہیں کر سکی. بالکل آپ ٹھیک, یہی آپ وجہ ہے سب کہ ان کے ہر منسٹر آپ کو ٹھیک کہہ اپنے رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس دینے مطلب کا ہے. تجارتی خسارے ان کے کا لیے جو میں ہے چیلنج کرتا ہوں. ٹریڈ ڈیفیسٹ تجارتی اسے کہتے خسارہ ہیں کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دانیال کم صاحب ہے اور امپورٹ پبلک تک زیادہ اس ہے. کے یہ ہے اثرات ٹریڈ آنے چاہیے نا, ڈیفیسٹ. اس کے ثمرات ملنے چاہیے پبلک کو. پبلک آج بھی روز دیکھ رہی ہے پیٹرول پرائس کہاں جا رہے ہیں. ایک آخری بات دیکھیں, دوسری ایک ہمیں یہ سکھا رہے ہیں اور دوسری ہمیں وہ جماعت سکھا رہی ہے معیشت, جنہوں نے اپنی پہلی تقریر میں, صدف اٹ واز ناٹ اے جوک, انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں پتہ کیا کہا تھا عوام کو, پاکستانیوں تم لوگوں نے کو ہم کٹے دیں گے, کٹے بچے دیں گے, اس سے ہم ملک کو سنواریں گے. مرغیاں دیں گی, مرغیاں انڈے دیں گی, 4 مرغیاں ٹھیک ہے, ایک مرغا, اس سے تھینک ہم یو ملک کو سنواریں گے. تھینک یو سو یہ مچ اکنامک دانیال صاحب, اکنامک شوکت ہے. علی صاحب.